محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سورہ فتح مدنی صورت ہجرت کے بعد نازل ہے۔ اس صورت کا خصوصی موضوع صلح حدیبیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی، رات کو روتے ہوئے بیت اللہ کو چھوڑا، مدینہ اللہ نے دے دیا تھا۔ آپ کے ساتھی صحابہ وہاں جو پہلے انصار مسلمان تھے انہوں نے دعوت دی تو آپ جو ہے وہاں چلے گئے۔ 6 سال گزر گئے، پیچھے سے مکے والے تنگ کرتے، لڑائیاں کرتے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہی مکے میں ہوئے تھے اور کعبے کے پاسبان تھے، دل چاہا کہ اللہ کے گھر جائیں۔ ساتھیوں کو تیار کیا، 1400 صحابہ ساتھ، اور آپ چل پڑے۔ ایک تو قربانیاں ہوتی ہیں نا جو حج کے موقع پر ذبح ہوتی ہیں، لیکن ویسے اللہ کے نیک بندے شروع سے اللہ نے یہ سلسلہ رکھا ہے کہ حج کے علاوہ بھی اللہ کے گھر میں قربانیاں لے جانا لوگ ساتھ لے جاتے تھے عمرے میں، تاکہ وہاں ذبح ہو گئے اور مدینہ کے مکہ کے فقراء پر ان کا گوشت ہوگا۔ تو قربانیاں ساتھ، اور کچھ 6 سال ہو گئے تھے مسلمانوں کو رسول اللہ کا۔ ایک جگہ ہے حدیبیہ، کنویں کا نام ہے، آج کل اس کو شمیسی کہتے ہیں۔ مکہ سے مدینہ اور شام کا راستہ صدیوں سے بحر احمر کے کنارے ہو کے جاتا ہے، اور یہی راستہ تھا، بدر کی لڑائی بھی دی ہوئی۔ یہ درمیان والا راستہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے اختیار کیا تھا، بہت نامانوس، سنگلاخ، مشکل راستہ۔ اب موٹر وے جو بنا ہے مکہ اور مدینہ کا، یہ شارع الہجرہ، تو آپ تو ادھر سے آ رہے تھے۔ وہاں پہنچے تو مکے والوں نے آگے سے مزاحمت کا پروگرام بنایا کہ ہم مکے میں نہیں داخل ہونے دیں گے، یہ ہماری بے عزتی ہے کہ محمد زبردستی مکے میں داخل ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے طے کیا کہ میں ان سے صلح کروں، تو مذاکرات ہوئے۔ جناب عثمان بھی گئے رضی اللہ تعالیٰ نے مذاکرات کرنے کے لیے، دیر ہو گئی، لیٹ ہو گئے۔ یہاں خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ خبر صحیح نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا۔ آپ نے آؤ بیعت کرو میرے ساتھ، عثمان کا بدلہ لے کے جائیں گے۔ جب بیعت کی، صحابہ سے پوچھا گیا کہ یہ آپ نے بیعت کس پہ کی تھی؟ انہوں نے کہا موت، مرنے پر۔ قرآن نے آیت آگئی لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ اللہ راضی ہو گیا ان لوگوں سے جو تیرے ساتھ بیعت کرتے تھے درخت کے نیچے۔ اللہ جانتا تھا ان کے دلوں میں کیا ہے۔ جن کے دلوں میں صحابہ کا بغض ہے نا، وہ کہتے ہیں اوپر سے بیعت کر رہے تھے، دل میں منافق تھے۔ اللہ کہتا ہے مجھے سارا ان کا پتہ ہے دل کا، تمہیں نہیں پتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل النار من بایعنی تحت الشجرہ۔ جن لوگوں نے میرے ساتھ اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے، ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا مقام ہے کہ رسول نے ایک بیٹی دی، فوت ہو گئی، دوسری دے دی، اور خبر مشہور ہو گئی شہادت کی۔ تو 1400 صحابہ کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مقدس خون جان عثمان پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس میں تو عثمان کا مقام بھی اور مسلمان کا بدلہ لینا، اس کی اہمیت بھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت کے دور میں مصریوں، کوفیوں، بصرہ والوں نے محاصرہ کیا حج کے دنوں میں، کہ صحابہ اکثر جا چکے تھے، تو اس وقت حضرت عثمان نے کہا میں اپنی جان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا، اجازت نہیں دی لڑنے کی۔
जनाब अली रजी अल्लाह ताला ने हसन हुसैन को भेजा, जाओ जहां तुम्हारा नाना 1400 को लेकर कुर्बान होने के लिए तैयार हो गया था जिस उस्मान पर, जाओ हसन हुसैन रसूल असम के नवासो, फातिमा के जिगर के टुकड़ों रजी अल्लाह, और अली के बेटो कुर्बान हो जाओ अपने खालू पर। जालिमों ने पीछे से आके शहीद कर दिया। अली को पता चला रजी अल्लाह, आके गुस्से से हसन के मुंह पे थप्पड़ मारा, कहा बाबा इन गालों को तो मोहम्मद ने चूमा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी नहीं मारा था आपने, आज क्या हुआ? कहता तुमने सुस्ती की। कहता ये हमें तो पता नहीं यहां से। उसके बाद मुज़ाकरात हुए, 4 शर्तें तय हुई। पहली शर्त यह तय हुई कि मक्के वालों ने कहा हम 10 साल तक जंग नहीं करेंगे। भाई ना करो, तुम भी लड़ते हो। दूसरी शर्त, इस साल वापस जाओ, आइंदा साल आओ, तुम्हें उम्रा की इजाजत है। ठीक। तीसरी बात, 2 ताकतें हैं, एक मक्का वाले एक मदीना वाले, बाकी अरब के कबाइल जिनके साथ मिलना चाहते हैं मिल जाएं। बनु बकर बनु खुजा की आपस में दुश्मनियां थीं। बनु बकर ने कहा कि हम मक्का वालों के साथ हैं, बनु खुजा ने कहा हम मोहम्मद के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चौथी शर्त यह थी कि जो हम में से आएगा तुम्हारे पास तुम उसे वापस करोगे, और जो तुम में से आएगा हम उसके पाबंद नहीं होंगे। अब उमर फारूक रजी अल्लाह तक कहने लगे 313 थे, अब 1400। जनाब क्या हम हक पर नहीं? क्यों नहीं? जो हमारे शहीद हो जाए जन्नत में नहीं? क्यों नहीं? जो इनके मर जाए वो जन्नत में नहीं? क्यों नहीं? तो यहाँ नीचे लगने का क्या मामला है? हालांकि उम्र बहुत अजीम शख्स, रसूल अल्लाह ने कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की, वजाहत नहीं की, जुमला बोला इन्नी रसूलुल्लाह, उमर मैं अल्लाह का रसूल हूं। इसमें 2 पैगाम थे। पहली बात कि मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, और दूसरा ये कि तूने मुझे नबी माना है, रसूल माना है, तेरी अक्ल में आए तब भी मान, ना आए तब भी मान। ये पैगाम मैदा हो गया। अल्लाह ने सूरत फतह उतार दी कि ये फतह है। साहबा बड़े हैरान हुए। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो पहली शर्त थी कि 10 साल तक जंग नहीं करेंगे, कौन करते थे? मक्के वाले। उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे। भाई ठीक है। और कितना फायदा हुआ? सुलह हुदैबिया के बाद अल्लाह ने अमर बिन आस दिया, खालिद बिन वलीद दिया, उस्मान बिन अबी तलहा दिया, बड़े बड़े साहबा आए। सुलह हुदैबिया में 1400 थे, और जब 2 साल मक्का फतह हुआ तो 10,000 थे। तो सुलह का हमें फायदा हुआ। आपने सोचा लड़ाई झगड़ा बहुत लड़ लिया, कुछ प्यार मोहब्बत की फिजा बने, आओ जाओ। जब आना जाना शुरू हुआ तो हमें इसका फायदा हुआ। अब वापस उन्होंने किया, बड़ी बात थी, लेकिन कम अज कम उन्होंने मक्का में मुसलमानों का हक तो तस्लीम किया। चलो इस साल न से अगले साल, इसमें भी हमारी फतह थी। तीसरी बात, मक्का वालों ने इजारादारी बनाई हुई थी, कोई ना मोहम्मद के पास जाए, चल कान में डाल, ये डाल। और अब वो हथियार फेंक के कहते हैं बाबा बाकी अरब जिधर जाना चाहते हैं जाएं। ये जो इजारादारी जग्गागिरी खत्म हुई, ये जिहाद ने की। चौथी शर्त कि जो हम में से चला जाए तुम वापस करोगे, तुम में से नहीं। अब ये बड़ा मसला था। अब अबू बसीर रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां से निकला, उस्मान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो पीछे मक्के वाले आ गए 2। कहते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना वादा पूरा कर, इसको हमारे साथ भेज। ठीक है वादा, चलो। अबू बसीर चल पड़ा रजी अल्लाह। रास्ते में जुल्हुलैफा पुराना नाम है, आजकल बेर अली कहते हैं, जहाँ इहराम बांधते हैं। मदीना से मक्का को जाते हुए वहां बैठे खजूरें खा रहे थे। वो 2 थे, ये 1 था। ये खुशामद जो होती है ना, खुशामद, ये आदमी को ना गुब्बारा बना देती है, फूल फूल के पे फट जाता है। ये हुक्मरानों का यही मसला है। तो अबू बसीर ने कहा यार ये तेरी तलवार, कमाल तलवार है यार,
میں نے تو ایسی تلوار، اور بھوکت تو تلوار سے کہتے ہیں سریجی تلوار ہے، اس نے مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیا، یہ تلوار ہے، ہم تلوار بناتے ہیں۔ بڑی بات ہے، ذرا دکھانا، دیکھ، ایسا لگایا، وہ مر گیا، دوسرا بھاگ گیا، اور وہ سیدھا مدینے، اس نے کہا مکہ تو دور ہے، مدینے میں آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہمیں یہ ڈرا ہوا ہے، اس کے پیچھے کو لگا ہوا ہے، پیچھے وہ بصیر بھی آ گیا۔ آپ نے فرمایا اس کو پکڑو، یہ جنگ بھڑکائے گا۔ وہ سمجھ گیا، انہوں نے کہا جناب آپ نے وعدہ پورا کر لیا، مجھے اللہ نے ان سے چھڑا لیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں جا رہا ہوں۔ تو جو تجارتی شاہراہ تھی نا، مکہ سے شام کے راستے میں گزرتی تھی مدینہ کے قریب، وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ اب جو وہاں سے آؤ، وہاں ایک دستہ ہو گیا۔ اب جب قریش کا قافلہ وہاں سے جائے تو ابو بصیر ان کا امیر تھا، کہتا ہے روکو رستہ، رکو، ہم بھی مکے کے رہنے والے ہیں، اونٹوں کو روکو، اور یہ ستو کے توڑے اتار نیچے، یہ کھجوریں نیچے تو، ہتھیار بھی رکھ نیچے، اور یہ ستو وغیرہ سارے اتار، سارا ہم نے نہیں کھانا، ہم بھی مکے کے رہنے والے ہیں۔ وہ جاؤ لوٹ لیں، وعدہ ہو جاؤ۔ جب قافلے لوٹنے لگے تو ان کا وفد آیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی یہ شرط واپس لیتے ہیں، جو تیرے پاس آئے نا اپنے پاس رکھ، سانو نہیں لوڑ۔ سورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کا رسول ہے اور جو اس کے ساتھ ایمان لانے والے کافروں پہ سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم و حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ مسلمانوں کی شان ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا یہ صحابہ کرام ایک کھیتی ہے جو پکی ہوئی ہے، اللہ نے یہ کھیتی اس لیے پکائی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے تاکہ کافروں کو غصہ چڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب جانے لگے، وفات سے ایک دن پہلے، جب جانے لگے نا تو آپ نے اپنے حجرے کا دروازہ ایسے کھولا اور دیکھا کہ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز پڑھ رہے۔ قریبی صحابی کہتا ہے میں نے جب آپ کے چہرے کو دیکھا، باوجود کہ بخار تھا، مجھے آپ کا چہرہ ایسے لگا جیسے قرآن کا ورق۔ رسول ہم خوش گئے جب امت ابو بکر کی امامت خلافت پر متفق تھی، محمد اپنی کھیتی دیکھ کے خوش گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن کو صحابہ کرام کی پکی ہوئی کھیتی، ان کا ایمان، ان کا عروج، ان کا روم رام فتح کرنا، ان کی فتوحات پسند نہیں آ رہی، وہ کافر ہے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ کافروں کو میں غصہ دے دوں۔ آگے سورہ حجرات، مدنی سورت، حجرات جمع ہے حجرہ کی، کمرے، ان میں ان کمروں کا ذکر ہے جن میں آسمانوں کا مہمان جس کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، ہماری ماؤں اور اپنی بیویوں کے ساتھ رہتا تھا۔ بظاہر تو یہ کمرے چھوٹے اور ان کی چھتیں بھی نزدیک اور تاریک تھیں، اور ان کے اوپر چھت جو تھی نا وہ کھجور کی ٹہنیوں کی تھی، نہ اس سے دھوپ سے آرام ہوتا نہ بارش، اور بارشیں ہو کے کور ہو گئی تھیں، میں کہتا تھا، اور اس میں کوئی زیادہ سامان بھی نہیں تھا، ایک چمڑے کا گدا، نماز پڑھنے کی جگہ، ایک مٹی کا پیالہ، یہاں آسمانوں کا مہمان رہتا تھا رضی اللہ تعالیٰ۔ بظاہر تو ان کی کوئی کشش نہیں تھی، لیکن محبت وحی ہونے کی وجہ سے، فرشتوں کے سردار جبریل کے پھیرے لگنے کی وجہ سے ان کا اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ نے قرآن کی ایک سورت کا نام حجرات، کمروں پر رکھا۔ یہ اخلاق اداب کی صورت ہے۔
رسول اللہ نے بھیجا تو ادب بھی تو وہی بیان کرے گا نا. تو پہلا ادب یہ بیان کیا کہ اے ایمان والو اللہ رسول سے آگے نہ قدم رکھو، اپنی مرضی نہ کرو. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دے دیا کہ اس کو امیر بناؤ. تو عمر نے کہا اس کو، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو تمیم کو سمجھا رہے تھے تو اللہ نے ڈانٹا کہ تم کون ہو، تمہیں کیا حق پہنچتا. ابو بکر عمر کی بڑی شان ہے، لیکن مقام رسول، ارشاد رسول، ادب رسول، حرمت رسول کا جب مقام آیا تو اللہ نے ابو بکر عمر کو ڈانٹا. جب ان کا قول فتویٰ دین نہیں ہے تو جن کو لوگوں نے مذہبی پیشوا امام بنا لیے، ان کے قول فتوے کیسے دین ہو. آگے اللہ نے فرمایا نبی کی آوازوں سے آوازیں اونچی نہ کرو، ایسا بولا کرو، اونچی نہ بولا کرو. جو لوگ آوازیں پست رکھتے ہیں اللہ نے ان کو خالص کیا ہے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے. جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں اور سپیکر لگا کے اتنے اونچی بولتے ہیں اور جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو آگے ہو جاتے ہیں، یا وہ عقیدہ چھوڑو اور یا پھر اس آیت کی گستاخی چھوڑو. آگے اللہ نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر آرام کے لیے گھر چلے جاتے تھے. آئے تھے لوگوں کی اصلاح، لوگوں کے مسائل سنتے، معاملات سنتے، مصروف رہتے. صبح سے کمتا دوپہر کو جاتے تھے گھر میں آرام کرنے کے لیے، پھر آ جاتے تھے شام تک. پھر جب آپ اندر آرام کے لیے گئے تو باہر سے آ گئے دیہاتی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. آگے کہنے لگے یا محمد یا محمد اے محمد اخرج باہر آ، اے محمد باہر آ، اے محمد باہر آ. دو ان کی غلطیاں تھیں، ایک تو آرام کا خیال نہیں رکھا اور ایک نام لے کے پکارا. اللہ نے فرمایا یہ بے وقوف ہے، یہ جو آپ کو پکارتے ہیں اس طرح یا محمد کہہ کر، یہ بے وقوف ہے. اگر یہ صبر کرتے تب کہ آپ آ جاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. مدینہ میں دو قسم کے لوگ رہتے تھے، مسلمان اور غیر مسلمان. مسلمان آپ کو نبی، رسول، میرے ماں باپ قربان یہ کہہ کے پکارتے تھے، اور غیر مسلم یا ابوالقاسم کنیت، کیونکہ وہ رسول نہیں مانتے تھے لیکن محمد رسول ایک معزز شخصیت تھے مدینہ کی، کنیت، اور کنیت کے ساتھ پکارنا عزت کی بات. یعنی آپ کو نام لے کے کوئی نہیں پکارتا تھا، یہ ادب سکھایا اللہ تھا. آگے اللہ نے کہا اگر کوئی تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لیا کرو، جلد بازی نہ کیا کرو. اگر ان بات پر عمل کریں تو کتنا ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. برادریاں اجڑ گئیں، خاندان اجڑ گئے، طلاقیں ہو گئیں، جھگڑے شروع ہو گئے ہر جگہ. جلد بازی، بدگمانی، عدم برداشت، بس لڑتے بس جھگڑے جہنم بنا رکھا ہے. پہلے تحقیق کر لیا کرو. 20 سال سے تعلقات ہیں، جانتا ہے کہ یہ آدمی اچھا ہے، لین دین بھی اچھا ہے. سب کوئی شیطان آیا اس نے کان میں پھونک ماری، اے تو سلام کر دئی. ہاں بڑا چلا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کہا اس نے کلمہ اوپر سے پڑھا تھا، فرمایا تو نے اس کا دل پھاڑا ہے. صحابی ولیوں کا امام، وہ تو دل کی بات نہیں جانتا تھے. ہر بندہ جڑا ہے وہ دل ٹیسٹ کرتا پھرتا ہے. اور وہ آگے سے ایسا ہے کہ 20 سال کے تعلقات پہ پانی پھیر دیتا ہے. وہ آیا السلام علیکم، کہتا آئے نے سلام، ایڈا چلاک نہ بڑھا. ساریاں رپورٹاں مل گئی ہیں. کہنا کی ہوا ہے، کہنا پتہ ہے سب پتہ. سانو بیوقوف سمجھنا تھا، تو بے وقوف آئی جی ہیں. 20 سال کے تعلقات تو نے ایک شیطان کی پھونک پہ ختم کر دیے. وہ کہنا چل جا ہے، میں سارا فساد ہی ہے. جلد بازی نہ کر، دوسرے کی بھی سنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے کر دے. آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ رسول اگر تمہارے پیچھے لگے نا تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ. رسول کے پیچھے لگو، رسول کو اپنے پیچھے نہ لگو. ڈبے بنو، انجن نہ بنو. طائف کا محاصرہ ہوا، کافی دن ہو گئے. کافر اندر راشن لے کے بنتے، روشن دانوں سے حملہ کرتے تھے. مسلمان کچھ کر نہیں سکتے تھے. شام کو جب اکٹھے ہوئے تو رسول میں چلو چھوڑو، پھر آ کے کرے ہماری ہوا اکھڑ جائے گی. لوگ آپ نے ویسے مشورہ کیا، لوگ کہیں گے ہم سے فتح نہیں ہوا، کہتے اچھا لڑو.
صحابہ کہتے ہیں دوسرے دن اتنی آنکھیں پھوٹیں، اتنے زخموں سے چور ہوئے، اتنی تھکاوٹ ہوئی. شام کو آپ بیٹھے، آپ نے کل چلیں گے؟ جی جی کل چلیں. ٹھیک ہے جی کل چلیں گے. آپ مسکرانے لگے کہ میں نے کل کہا تھا، تو کہتے ہیں لڑنا ہے. کیوں؟ رسول کی بات مانو. آگے اللہ نے فرمایا اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے نا دو ان کی صلح کرو. مومن بھائی ہے، اور صلح کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. حدیث میں 3 جگہ جھوٹ بولنا جائز ہے. ایک جہاد میں دشمن کے سامنے ایڈا نہ ہوتا نیک پار ساگ بنے ہوئے اتنے صلح پہ آج اتنے پہ الحرب خدا جھوٹ بولو اتنا. اور دوسرا صلح کے لیے. صلح کتنی اچھی چیز ہے. صلح کے لیے اسلام کہتا ہے جھوٹ جائز ہے، حالانکہ جھوٹ آپ کو پتہ ہے کتنی برائی ہے. تیسری میں آپ کو بتاتا ہوں جو تجھے غلط استعمال نہ کیتا، بیوی دینا. اچھا لوگ نا ایسے ہی نا گھر تباہ کر لیتے ہیں. وہ تو بیچاری مانگے گی دیکھے گی اور تو بس میں بالکل اچھا ٹھیک. دو بولو گے تو خوش ہو جائے گی. دیکھو سنو کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، بیوی کے ساتھ بھی اور دوسرے کے. یہاں جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو دور کرنے کے لیے، ہمارے اندر انسانیت نہیں ہے. آگے اللہ نے فرمایا یہ سخریہ مذاق نہ کرا کرو جس میں توہین ہو، کسی کی حقارت تکبر ہو، الٹے سیدھے لقب نہ. چورا اس کو اللہ نے توفیق دے دیا، بے نمازا ٹنڈیا، اس کی جسمانی نقص کا یا اس کے عمل کا. 100 چوہے کھا کے بلی آدم. کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کو صحیح نہیں ہوتے، لڑکے کو سمجھ آ جاتی یعنی لوگوں کو پیچھے کر لیتے ہیں. یہ شیطان ہیں. قرآن کہتا ہے یہ روکتے ہیں اللہ کے راستے. یہ لوگ غلط ہیں. اور فرمایا تانا بھی نہ دو. اور آگے اللہ نے فرمایا بدگمانیاں نہ کرو. یہ وہاں کیوں آیا تھا، ادھر کیوں بیٹھا تھا، یہ کیا کر رہا تھا، میری اسے تلخ کلامی ہوئی تھی، میری گل ہی کردہ ہے. ایسا آدمی ہر وقت مصیبت انہوں ہمیں پتہ ہی نہ ہوئے. جسے کہتے ہیں چراغ جلتا رہتا ہے یار، لوگوں کو روشنی ہوتی ہے خود جلتا رہتا ہے. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا پشت کے پیچھے بات بھی نہ کرو، غیبت نہ کرو. آپ سے پوچھا گیا کہ اگر وہ بات اس کے اندر ہو، بھائی یہی تو غیبت ہے، نہیں ہے تو تہمت ہے. اگر وہ بات اس میں نہیں ہے تم کرتے ہو تو پھر تہمت ہے. اس میں بات وہ موجود ہے تو اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے. حاجی صاحب، تجد گزار صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب، عالم صاحب، مجاہد صاحب، تیری نیکی اپنی جگہ. اگر تو میرے گناہگار بندے کو سمجھانا چاہتا ہے تو سائڈ پہ اس کو سمجھا. نہیں تو میں جانوں میرا گناہگار بندہ جانے، میں تجھے اجازت نہیں دیتا کہ تو پٹاری کھول کے بیٹھ میرے گناہگار بندے کی. اتنا اللہ تعالیٰ کو پیار ہے اپنے گناہگار بندے سے. آج کل جیسے فیشن ہے نا، غیبت بھی فیشن. بات کریں تو گلا بنے گا، وہ پھر بات کرنی نہیں چاہیے، نہیں کرنی چاہیے تو نہ کر. اپارا ہوا ہے تینوں. ایک بڑے نیک بندے نے میں انہیں منہ تے بھی کیا تو منہ تے گیا اتنے کی رولا پائی بیٹھا. ہاں مظلوم ہے، جج دے اگے پنچایت رشتہ کرنا ہے اتنے گل کرو. ہر جگہ کیا کھول کے بیٹھو بچو. میں مردہ بھائی دا گوشت کھانا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ دیہاتی قسم کے لوگ آئے، انہوں نے کہا آمن اللہ، ہم ایمان لائے ایمان لائے. محمد ان کو کہو ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں نہیں آیا. اور پھر ان کو بتا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، پھر اس میں شک نہیں کیا، پھر جہاد کیا مال و جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں. یہی صرف سچے ہیں، باقی سب جھوٹے ہیں. بتا ان کو مومن کون ہے. سورۃ قاف مکی صورت ہے، اس میں قوموں کے حالات ہیں. شروع میں قرآن کی صداقت ہے، اور اس میں اللہ نے منظر پیش کیا ہے کہ جب مجرم اللہ کے پاس جائیں گے تو فرشتہ ان کی رپورٹ پیش کرے گا، اور ایک فرشتہ ہانکنے والا ہوگا. جیسے یہاں پولیس کا اہلکار اس کو لے کے جاتا ہے اور عدالتی اہلکار اس کی رپورٹ پیش، ایسا وہاں منظر ہوگا.
آگے اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ منکم حبل الورید، ہم تمہاری شارک سے بھی قریب ہیں، عرش پر ہو کر بھی ہم تمہاری شارک کے قریب ہیں، شارک کے قریب ہو کر بھی ہم عرش پر ہیں۔ یہ دور نزدیک کے چکر تمہارے لحاظ سے ہمارے لحاظ سے نہیں ہے۔ سورۃ الزاریات، زاریات ہوائیں اڑانے والی گرد و غبار کو، اس لیے سورت کا نام زاریات۔ اس میں اللہ نے فرمایا جو مومن رات کو تھوڑا سوتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور سحری کے وقت اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ، فرشتے آئے تھے، بھاگ کے گئے۔ 4 مہمانی کے آداب ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام عربوں کا باپ ہے، مہمانی کا یعنی وہ بانی۔ پہلی بات تو جب وہ آئے تو قرآن کہتا ہے یہ نہیں ان سے پوچھا بھی تسی کھانا ہے کہ نہیں کھانا، ٹھنڈا کہ گرم، ہون کے پیچھے چپ کر کے گیا، پتہ بھی نہ لگے انہوں روک نہ دیا۔ دوسری بات، جو قیمتی مال تھا سب سے بچھڑا وہ بھون کے لایا۔ اور تیسری بات، ان کے پاس جہاں بیٹھے تھے وہاں آیا، یہ نہیں ادھر لگا کہ آؤ، کہ سبیلی طبیعتیں ہوتی ہیں۔ اور چوتھی بات پھر گزارش کی، یہ کھاؤ گے نہیں، تمہارا کھانا ہم پر احسان ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ یا اللہ زیادہ یہ جو مشہور ہے کہ تیرے لیے یہ دنیا میں، یہ قوالوں کا مذہب ہے، قرآن کے یہ خلاف ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں لولا کا ما خلقت الافلاک کا، ملا علی قاری حنفی اس کی کتاب ہے موضوعات کبیر، جس میں جھوٹی روایتیں لکھی ہیں، 10ویں صدی کا آدمی ہے حنفی، اس نے لکھا ہے یہ موضوع روایت ہے۔ لیکن یہاں اچھا اس کی بنیاد ہے ہی نہیں۔ عربی کہتے ہیں اسبت الفرش ثم العرش، پہلے بنیاد بنا پھر چھت لا۔ اتھے جناب اگے درجے بھی بن گئے، لو لاکھ دے مالک ہور سید فلانا نہ کو گل نہ 6 ڈگریاں دین میں بدو، جذبات ہی جذبات ہیں سارے۔ اور آگے جو ہے سورۃ طور ہے، طور پہاڑ ہے، اس کی قسم ہے۔ اس میں اللہ نے بیان کیا کہ جنتیوں کا منظر، ہم اولادوں کو اور ماں باپ کو اکٹھا کر دیں گے، اوپر والوں کو نیچے نہیں لائیں گے، نیچے والوں کو اوپر، صفوں میں قطاروں میں بیٹھے ہوں گے تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ سورۃ النجم، اس میں اللہ تعالیٰ نے معراج کا تذکرہ کیا، اور یہاں جو دیکھنے کا ذکر ہے نا فکانہ قاب قوسین، یہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ میں نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں جو 3 باتوں کا عقیدہ رکھے اس نے کفر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اس پر۔ جو عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، جو عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کی بات چھپا دی ہے، اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے ہیں، یعنی غیب اللہ کو دیکھنا، اور پوری شریعت نہیں بتائی، ایک شریعت ہوتی ہے، ایک طریقت ہوتی ہے، جاندہ ہیں آر دیاں، جاندہ نہیں گا پار دیاں، تینوں نہیں پتہ، سب فراڈ جو ہے نا، ایسا جگہ کہتی ہے کوئی نہیں، یہی دین جو تمہارے سامنے ہے۔ اور اس میں 3 دلیلیں ہیں کہ جبریل کو دیکھا، کیونکہ اللہ کہتا ہے لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّ الْكُبْرَى، یعنی کہ جبریل کو دیکھا۔ اگر اللہ کو دیکھا تو نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ کہتا ہے رب کو دیکھا، اللہ کہتا ہے رب کی نشانیاں دیکھی۔ جنتی جنت میں جائیں گے، حدیث میں آتا ہے جب اللہ دیدار کرے گا ساری نعمتیں بھول جائیں گے، اللہ کے دیدار کے آگے تو کچھ چیز ہی نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بات واضح طور پر ہے۔ آگے جو ہے نا وہ سورۃ قمر ہے۔ مکے والے کہنے لگے محمد روز دی لڑائی چنگی نہیں، ہمیں کو معجزہ دکھا۔ اچھا کیا یہ چاند 2 ٹکڑے ہو، غار ہرا ہے نا جبل نور، آدھا چاند ادھر ہو آدھا ادھر، آپ نے اللہ سے دعا کی اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند 2 ٹکڑے ہوا، ایسے ہوا پھر مل گیا کہ نہیں تم نظر آئے؟ ہاں نہیں اکھ روڑے چ پا لے گا، کیا روڑے چ پا لے؟ اچھا صبح لوگ آئیں گے نا، ان سے پوچھو ادھر سے آئے یا تمہارے علاقے میں کوئی بات ہوئی؟ ہاں رات چاند ادھر سے، ہر طرف سے رپورٹیں مل گئیں، تو آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مان گئے ہیں آپ نے، بڑی گل ہے، کیا مان گئے؟ تو بہت بڑا جادوگر ہے، ہم سمجھتے تھے تیرا جادو زمین پر چلتا ہے، یہ تو آج پتہ لگا تو آسمان تے بھی اللہ۔ آگے اللہ نے قوموں کے حالات بیان کیے، عاد ثمود فرعونی لوط۔ آگے سورۃ الرحمن، اس میں اللہ نے نعمتیں بیان کی ہیں کہ اے جنوں انسانوں تم اپنے رب کی نعمتوں کو کس کس کا انکار کرو گے؟
اللہ تعالیٰ کے ہاں باغ ہوں گے، اس میں چشمے چلتے ہوں گے، اور اس کے اندر تکیہ لگائے ہوئے پلنگ ہوں گے، اور اس کے اندر بیویاں ہوں گی، حور مقصورات ہوں جو خیموں میں بند ہوں گی، کأنہم الیاقوت والمرجان. یہ اللہ تعالیٰ نے مہمانی تیار کی ہوگی. اور آگے صورت واقعہ ہے، اور واقعہ کا معنی قیامت. اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے، 2 مومنوں کے، 1 جہنمیوں کا. مومنوں کے 2 گروہ، ایک سابقون سابقون جو پہلے ان کے لیے جو نعمتیں ہیں، اور ایک جو ان سے کم ہے ان کے لیے نعمتیں ہیں، اور تیسرے جہنمی ہیں ان کے لیے جو عذاب ہے. اور اس کے اندر آخری صورت الحدید ہے، یہ مدنی ہے. حدید کا معنی لوہا. شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا بیان کیا، اور درمیان میں یہ بیان کیا کہ قیامت کے دن منافق پہلے مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے، وہاں یہ روشنی نہیں ہوگی، ایمان کی روشنی ہوگی. تو پہلے تو چلتے ہوں گے، جب آگے جہنم آئے گی اس پہ چڑھنا ہوگا پل صراط پر، تو روشنی ایمان کی ہوگی. تو وہاں مسلمان جا رہے ہوں گے سچے، تو یہ منافق ان کے اور ان کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا. وہ کہے ٹھہرو ٹھہرو، ہم بھی تمہارے ساتھ تھے. کہتا ہے ہاں ہمارے ساتھ تھے جب مصیبتیں آتی تھیں، تکلیفیں آتی تھیں، آزمائشیں آتی تھیں، تم کنارہ کشی اختیار کرتے تھے. کہتے اچھا ہوا ہم بچ گئے. اور ارجو وراءکم، اس کی روشنی وہاں سے لے کے آؤ، چراغ بتی ہم تو وہاں سے انتظام کر کے آئے. اس میں اللہ نے فرمایا ہم نے رسولوں کو بھیجا دلائل دے کر، کتابیں، وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی نازل کیا. یہ کیوں کہا کہ ہم نے کتابیں نازل کی کہ ان کو سمجھاؤ، اور جو آگے سے اکڑے نا تو یہ لوہا ہے، اس سے ہتھیار بناؤ اور ان کا دماغ ٹھیک کرو. اس لیے فرمایا عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، جو رکاوٹ بنتے ہیں ان سے جو ہے مقابلہ کرو. تو سورت یہ کہہ رہی ہے کہ پیغام ان کو دو، اگر آگے سے اکڑیں کہ اللہ کی بات ہم آگے نہیں جانے دیں گے تو پھر اللہ کی کھری سچی بات آگے پہنچنی چاہیے. اور پھر جہاد رحمت برا آپریشن ہے، اس لیے اس کا ذکر ہوا ہے. اس لیے فرمایا عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، جو گھر میں بیٹھ جائے اس کو کچھ نہیں کہنا. کیونکہ مقصد قتل و غارت نہیں ہے، مقصد راستہ بنانا ہے. جب لوگ آگے سینے پھلا کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر مجاہد آتا ہے درمیان میں، کہتے ہیں میں بھڑوں گا، میں ٹکراؤں گا، میں جگہ گیری توڑوں گا. جو اللہ کو پوجنا چاہتا ہے پوجے، جو نہیں پوجنا چاہتا نہ پوجے. میں آزادی کی فضا بناؤں گا، میں جگہ گیری نہیں چلنے دوں گا، میں جان مال لڑا دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا درجہ بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جنت جس کی چڑھائی زمین آسمان کے درمیان، 2 شراب شہد کی نہریں، مشکا پھول کے گارا، اس جنت کے 100 درجے اللہ نے مجاہد کے نام لگا دی. اور اگر شہید ہو جائے تو اس کی جنت، اس کی جگہ کہاں ہے؟ ام حارثہ آئی، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا آپ سے مل کے کافروں سے لڑ رہا تھا کہ تیر آیا، اس کی موت واقع ہوگی. اگر تو شہید ہے تو میں صبر کروں جگر کے ٹکڑے پر، اگر دوسری بات ہے تو میں رو تو لوں، دل کی بڑاس تو نکال. سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر الرہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 پیارے ہونٹوں، میٹھی زبان سے، موتیوں سے قیمتی پہاڑوں سے ٹوس ارشاد فرمایا ام عارصہ، اللہ کے ہاں ایک جنت نہیں ہے اور اللہ کے ہاں کئی جنتیں ہیں، اور میں محمد گواہی دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کون جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے کہ تیرا بیٹا شہید ہونے کی وجہ سے سب سے اونچی جنت جنت الفردوس میں. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.